الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما الإيمان؟ قال إذا سرتك حسناتك وإذا ساءتك سيئاتك فأنت مؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز ساتھیو، میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کو نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں. سوال پوچھا، مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا دو ہی جملوں میں، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور برائی تجھے کلفت میں ڈال دے، پریشان کر دے، تو تو مومن ہے. یہ دو چیز ذکر فرما دی کہ بندہ کوئی نیکی کرے تو اس کے دل میں خوشی ہو، اور جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا دل پریشان ہو جائے، تو وہ مومن ہے. ایک علامت بتلا دی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کی، کوئی نیک کام کیا تو دل کہے کہ الحمدللہ بہت اچھا کام ہو گیا، اور گناہ ہو جائے تو دل پریشان ہو جائے، تو یہ علامت ہے اس کے مومن ہونے کی. پہلی چیز تو کچھ درجے میں معلوم ہو جاتی ہے کہ نیکی پر آدمی کو خوشی ہوتی ہے، لیکن گناہوں پر کوئی پریشانی، کوئی کلفت محسوس نہیں ہوتی. گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، لیکن ہماری پیشانی پر بل تک نہیں آتا. حالانکہ منافق وہ ہوتا ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ اطمینان سے بیٹھتا ہے، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے. ٹھنڈی کے موسم میں آدمی کو ٹھنڈی لگتی ہے، جسم پر گرم لباس آ جاتا ہے. آدمی اگر راستے سے گزرتا ہے، اگر کوئی مری پڑی چیز ہے
تو آدمی کا ناک کہہ دیتا ہے کہ یہاں کوئی چیز مر گئی ہے، کچھ مڑا ہوا ہے۔ تو آدمی کے جسم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو ظاہری طاقت رکھی، ایک باطنی طاقت رکھی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کس عالم میں۔ ہماری زبان پر اگر کوئی کڑوی چیز رکھیں گے تو کڑواہٹ کہہ دے گا، اگر میٹھی چیز رکھیں گے تو اس کی مٹھاس سے پتہ چلے گا، اگر کوئی کھٹی چیز آئی تو اس کی کھٹاس بتلا دے گی کہ یہ چیز کھٹی ہے۔ اور ہماری ناک خوشبو اور بدبو کو سونگھ کر بتلا دے گی کہ یہ بدبو ہے، یہ خوشبو ہے۔ اگر نہیں بتلا سکتی ہماری ناک یہ فرق کو تو ہم بیمار ہیں، زکام ہے، سردی ہے، اس کے علاج کی ضرورت۔ اگر ہمارا ایمان ہمیں نیکی سے خوش نہیں کرتا اور گناہوں سے پریشانی میں نہیں ڈالتا تو ہمیں علاج کی ضرورت ہے، اور وہ بہت آسان ہے۔ 2 چیزیں کرنے کی ہیں جو ہم میں سے ہر بندہ آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ 2 چیزیں اگر بندہ کر لے تو وہ دھیرے دھیرے یہ حلاوت اپنے اندر محسوس کر لے گا۔ نمبر 1، سنن ثلاثہ پر عمل۔ یہ ہر بندہ کر سکتا ہے، کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ سنن ثلاثہ یعنی 3 سنتوں پر عمل۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی غریب ہو، امیر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہر بندہ مرد ہو، عورت ہو، آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے۔ سنن ثلاثہ۔ ایک چیز، پہلی سنت کہ آدمی جو بھی کام کرے اچھا، اس کی ابتدا داہنی طرف سے ہو، اور جو گھٹیا کام ہو اس کی ابتدا بائیں طرف سے ہو۔ مسجد میں داخل ہو رہا ہے داہنے قدم سے، ٹوائلٹ جا رہا ہے الٹے قدم سے، کپڑے پہن رہا ہے پہلے اپنی داہنی اور جمڑی آستین کو داخل کریں، اور نکال رہا ہے تو پہلے بائیں آستین کو نکالے۔ یہ چیزیں، اپنے جوتے چپل پہن رہا ہے پہلے داہنا قدم بایاں قدم، ایک سنت، کون عمل نہیں کر سکتا؟ یہ پہلی سنت، جو بھی اچھا کام ہے اس کی ابتدا داہنی طرف سے، اور جو بھی گھٹیا کام ہے اس کی ابتدا اور شروعات بائیں طرف سے۔ ہر ایک کے لیے بہت آسان ہے۔ دوسری چیز کہ آدمی سلام کو رواج دے دے۔ یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے مشکل ہے، چھوٹا بڑا، پہچان والا نہ ہو، ہر ایک کو سلام کرے۔ یہ 2 سنت۔ اور تیسری سنت، ہر نماز کے بعد اگر اس نماز کے بعد سننیں اور نوافل نہیں ہے تو فوراً، اور اگر سنت اور نفل ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد 4 کام کرنے کے۔ پہلے نمبر پر 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کا ہے، دوسرے نمبر پر آیت الکرسی، اور تیسرے نمبر پر آخری 3 قل هو اللہ کی سورت، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کو 3 ایک مرتبہ پڑھ لینے کا، اور چوتھے نمبر پر تسبیح فاطمہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اتنے کام کر لینے کے، یہ کرنے کے کام۔ تو 2 کام کرنے کے ہیں تو آدمی کا دل، اس کا ایمان یہ بتلائے گا، نیکی کرنے پر خوش ہوگا اور برائی کرنے پر اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے غلط کام کیا۔ تو 3 چیزیں بتلائی۔ پہلی چیز، ہر چیز کو داہنی طرف سے شروع کریں، اچھی چیز کو، اور اگر گھٹیا چیز ہے تو اس کی ابتدا بائیں طرف سے۔ مسجد میں داخل ہوئے داہنے قدم سے، نکلے بائیں قدم سے۔ دوسرے نمبر پر سلام کرو، اور تیسرے نمبر پر 4 چیزیں، 3 مرتبہ استغفر اللہ، آیت الکرسی، اور 3 قل ایک مرتبہ، اور تسبیح فاطمہ۔ اتنا کام کر لینے کا ہے۔
اور کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے ہر نماز کے بعد۔ اور دوسرا کام جو کہا وہ یہ کہ آدمی دھیرے دھیرے گناہوں کو چھوڑتا جائے۔ عادت پڑی ہے، چھوٹتی نہیں ہے، تو اب دھیرے دھیرے آدمی گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرے۔ ایسا نہیں کہ یہ گناہ میں کرتا ہوں، مجھے عادت پڑی ہے اب کرنا ہی ہے، نہیں، آدمی توبہ کرتا رہے اور چھوڑتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں وہ مزہ داخل کریں گے جس سے وہ اچھی چیز، نیکی کی حلاوت محسوس کرے گا اور گناہ کا بوجھ اپنے دماغ پر محسوس کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے اور تمہارے گناہ تمہیں پریشان کر دے تو تم مومن ہو۔ آج کتنے گناہ ہم سے ہو رہے ہیں لیکن کوئی پریشانی نہیں، صبح شام گناہ ہوتے ہیں، بس ایسے ہی چلتے ہیں جیسے چلے جا رہے ہیں، کوئی کہنے والا کچھ نہیں۔ منافق جو ہوتا ہے اس پر گناہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دوسری چیز، یہ دو کام ہو گئے، ایک اور کام، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور یہ دنیا کی ایسی چیز ہے کہ ساری چیزیں مخلوق ہے سوائے قرآن کی۔ دنیا کی ساری چیزیں مخلوق، نبی بھی مخلوق، ولی بھی مخلوق، ہم بھی مخلوق، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ مخلوق سے باہر ہو، ہر ایک چیز مخلوق، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق۔ لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جو مخلوق نہیں ہے، جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تو اس کو پڑھنا تو ہے ہی ہے پہلے درجے میں، دوسرے درجے میں قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش اور فکر کرے۔ اور اب تو گجراتی میں ہر ایک زبان میں اس کا ترجمہ، اس کا مختصر خلاصہ اب تو آ چکا ہے۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے، ہدایت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے آدمی کا دل آخرت کی طرف مائل ہوگا اور قرآن کیا کہتا ہے وہ اس کے سامنے آئے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کتاب اتاری ہے جس کتاب کا کوئی بدل نہیں۔ یہ اللہ رب الحضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کے بنانے سے 1000 سال پہلے جب سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی، فرشتوں نے جب اس کو سنا تو فرشتوں نے کہا بہت خوش بخت ہیں وہ زبانیں اور وہ دل جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا۔ تو اس امت کو تو فرشتوں کے ساتھ مشابہت دی گئی قرآن کریم کی وجہ سے۔ تو پہلے نمبر پر قرآن کی تلاوت کو وقت دیں اور دوسرے نمبر پر تھوڑا وقت قرآن کو سمجھنے کے لیے دیں۔ اور ہمارے نزدیک رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جس مسجد میں قرآن کا ترجمہ ہوتا ہو وہاں بیٹھیں، قرآن کو سنیں، یا خود آدمی آدھا پونا گھنٹہ نکال کر کے قرآن کریم کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ قرآن کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ قرآن کریم سچ ہے، اس کی حقانیت کی دلیل میں انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مامون رشید کے زمانے میں ایک کانفرنس ہوا کرتی تھی سال میں ایک مرتبہ، اس میں ہر مذہب والے کو اختیار ہوتا تھا کہ اپنے مذہب کے بارے میں اس کو جو لیکچر دینا ہو وہ دے دے۔ تو ہر بندہ اپنے اپنے مذہب کے بارے میں لیکچر دیتا تھا۔ ایک یہودی آیا، یہودی نے آ کر کے بہترین خطاب کیا، مامون رشید نے اس کی ملاقات کی اور کہا کہ آپ نے بہت بہترین خطاب کیا ہے، آپ اسرائیلی لگتے ہو؟ کہا کہ جی ہاں۔ کہا کہ میری ایک بات ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں، آپ بہت کام کے آدمی ہو۔ کہا کہ نہیں میں تو قبول نہیں کرتا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، وہ تو چلا گیا۔ دوسرے سال میں جب یہی کانفرنس ہوئی تو وہ آدمی آیا، اسلامی فقہ کے بارے میں بہترین خطاب اس بندے نے کیا۔ بادشاہ مامون الرشید بیٹھا تھا، پوچھا کہ تو اسلام قبول کر چکا؟ کہا کہ جی ہاں میں اسلام قبول کر چکا۔ کہا کہ گزشتہ میں نے دعوت دی تو نے تو انکار کیا، اس وقت اسلام قبول کرنے کی کیا وجہ؟ کہا کہ اصل میں
میں بہت بہترین لکھنے والا ہوں، کاتب ہوں، اور میں لکھ لکھ کر کے کتابیں بیچا کرتا ہوں۔ تو میں نے آسمانی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا اور اس کو لکھ کر کے بیچنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ میں نے پہلے تورات کو لکھا، وہ نسخہ لیا اوریجنل جو تھا وہ، اس میں رد و بدل کی، تبدیلی کر دی، اور بدل کر کے میں نے اس کو یہودیوں کے پاس لے گیا میں اور اس کو بیچا۔ تو بہت جلدی وہ نسخہ بک چکا۔ پھر میں انجیل کو میں نے لیا، انجیل میں تبدیلی کی اور عیسائیوں کے پاس گیا، انہوں نے بھی بہت جلدی وہ نسخے خرید لیے۔ اب میں آیا قرآن کے پاس، میں نے قرآن لیا، قرآن لکھنا شروع کیا، تو میں نے اس میں بہت تبدیلی کر دی بیچ بیچ میں، اور میں جس مسلمان کو بھی بیچنے کی کوشش کرتا وہ قرآن کھولتا، کہتا اس میں گڑبڑ ہے۔ تو کسی نے بھی، میں نے 3 نسخے قرآن کے بنائے تھے، ایک نسخہ بھی میرا قرآن کا نہیں بکا۔ میں سمجھ گیا کہ قرآن حق ہے، یہ مذہب حق ہے، میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ تو اتنی جامع اور اتنی بہترین کتاب رب تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ ہم ہمارے راستے تلاش کرتے ہیں دنیا کی باتوں پر، تو قرآن کریم کو لائق عمل بنائیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ رمضان بھی آ رہا ہے، ابھی سے قرآن کی تلاوت شروع کریں۔ وقت کم ہے، مجھے ایک اور بات کہنی ہے، اس لیے میں اپنے مضمون سے دوسری طرف جا رہا ہوں۔ بات یہ کہ مارچ کی آخری تاریخیں ہیں، چند دنوں کے بعد اپریل مہینہ شروع ہوگا۔ اس میں اپریل فول کے نام سے بہت جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اس کی حقیقت آپ سمجھو گے، جو علماء نے کہیں کتابوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے اس کو لکھا ہے، تو آپ واقعتاً کہو گے کہ ہم خود اپنی ذاتوں پر ہنس رہے ہیں۔ اولاً تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ کی تعریف فرمائی اور جھوٹ کے بارے میں کہا کہ وہ ملعون ہے، اور سچے نبیوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے اپریل فول کے متعلق کہ اندلس میں مسلمانوں نے 800 سالہ حکومت کی۔ 800 سالہ حکومت کے بعد اچانک عیسائیوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، اور پھر وہ عیسائیوں کے قبضے میں اندلس چلا گیا۔ چلے جانے کے بعد اب کچھ مسلمان یہاں پر رہتے تھے اندلس میں، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اب عیسائیوں کا قبضہ ہو چکا ہے، اب ایک کام کریں، جو بھی مسلمان دکھائی دے اس کو بھی مار ڈالو، مسلمانوں کا خاتمہ کرتے ہیں، چلو۔ تو یہ کام انہوں نے شروع کیا۔ اب مسلمانوں نے بچنے کے لیے کیا کام کیا؟ عیسائیوں جیسا لباس اختیار کر لیا کہ ہم بھی عیسائی جیسے رہتے ہیں۔ تو وہ عیسائیوں جیسے بن گئے، تو اب بادشاہ کو مشکل ہو گیا کہ کس کو مسلمان سمجھیں، کس کو عیسائی سمجھیں۔ تو اس نے ایک چال چلی، وہ چال یہ چلی کہ ہم مسلمانوں کو بلاتے ہیں، اعلان کیا بڑا کہ سارے کے سارے مسلمان جمع ہو جائیں، ہم ان کو جہاز کے ذریعے، سمندری جہاز کے ذریعے دوسرے علاقے میں پہنچا دیتے ہیں، وہاں پر ایک مسلمانوں کا ملک آباد کر دیتے ہیں، وہ وہاں اطمینان سے رہیں گے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس نے بہت لالچ دلائی اور اطمینان بھی دلایا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں۔ چنانچہ سارے مسلمان تیار ہو گئے اور ایک میدان میں جمع ہو گئے، جتنے بھی مسلمان تھے میدان بھر گئے مسلمانوں سے۔ چلو، اس کے بعد سارے مسلمانوں کو جہاز میں بٹھایا گیا۔ بٹھانے کے بعد اب وہ جہاز چلا، جب بیچ میں پہنچا تو کہا کہ اب جہاز کو پلٹ دو اور سارے مسلمانوں کو غرق کر دو۔ یہ 1 اپریل کا دن تھا، اور انہوں نے اس وقت خوشی منائی کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ ٹھٹھا کیا، بیوقوف بنایا، چنانچہ خوشیاں مناؤ۔ ایک یہ بات۔ بہادر شاہ ظفر کے موقع پر اس نے بھی حکومت کی ہے، بادشاہ رہا ہے۔ جیل میں جب بہادر شاہ ظفر کو بند کیا گیا، تو بند کرنے کے بعد
ایک مرتبہ جیل میں بہترین قسم کا خوان اور کھنچا تیار کیا گیا اور بہادر شاہ ظفر کے پاس وہ لوگ لے گئے انگریز، کہا کہ بہترین کھانا ہے، صبح کے وقت میں بادشاہ آپ اس کو کھولیے اور کھائیے۔ چنانچہ صبح کے وقت میں جب کھنچا کھولا گیا تو اندر اپنے بیٹے کا قتل کیا ہوا سر تھا، اور وہ خوشیاں منانے لگے کہ ہم نے بادشاہ کو دھوکہ دیا۔ تو یہ بھی 1 اپریل کا وقت اور دن تھا۔ مسلمانوں، انہوں نے اس کو 1 اپریل دھوکہ کے دن قرار دیا، اور آج ہمارے کالج جانے والے، اسکول جانے والے نوجوان بچے اور بچیاں اپریل پھول کے نام سے ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ عیسائیوں کی مشابہت ہے، اس کو ہرگز اپنے اندر داخل نہ ہونے دیں، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لائے ہیں، اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کیا کہ میں تم کو بتاؤں سب سے بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا جی بتائیے کون سے گناہ ہیں؟ تو ایک بتلایا شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرے نمبر پر گنوایا والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر اللہ کے وہ حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، جب ٹیک لگا کر بیٹھے ہو اپنی ٹیک چھوڑ دی، سیدھے بیٹھ گئے، اور تیسرے نمبر پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا گناہ جس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں وہ جھوٹ بولنا ہے، کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ گناہ کبیرہ میں، بلکہ جھوٹ اور کفر کی دیوار ایک ہے۔ قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ جہاں کفر سے بچنے کا حکم دیا وہاں جھوٹ سے بچنے کا بھی حکم دیا، کہ آدمی کو جب جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو وہ کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اور یاد رہیں معمولی انسان کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، حرام ہے۔ بڑے لوگوں کی بات تو چھوڑ دیں، کوئی پاگل آدمی کو بھی دھوکہ، بلکہ چھوٹے بچے کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ لہذا میرا ایک پیغام کہ ہم اپنے اسلام پر عمل پیرا رہیں، غیروں کی خوشی میں اپنی خوشی کو ملحوظ نہ رکھیں۔ تو 1 اپریل اس ہفتے میں آنے والی ہے، اس وقت ہم ایک دوسرے مسلمان کسی کو دھوکہ نہ دیں، چاہے واٹس ایپ کے ذریعے، فون کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، کسی بھی طرح دھوکہ نہ دیں۔ یہ ہمارے خلاف بنائی گئی سازش کو آج ہم سے استعمال کروا رہے ہیں، لہذا اس سے توبہ بھی کریں اور آئندہ نہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو رمضان کا مہینہ قریب ہے، ہر ایک سے گزارش ہے کہ آدمی اپنے قرآن کی تلاوت شروع کریں۔ قرآن پر مجھے بات کرنی تھی کہ قرآن کریم کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں۔ اگر ہم ایک ساتھ قرآن کا وقت نہیں نکال سکتے، لگاتار کنٹینیو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو کم سے کم ہر نماز کے وقت 20 منٹ 25 منٹ 15 منٹ قرآن کریم کی تلاوت میں لگاویں، اور قرآن کریم کے ساتھ اپنے آپ کو جڑیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، تبھی جا کر کے دنیا کے حالات سے اطمینان ہوگا۔ ورنہ اگر قرآن نہیں پڑھیں گے، قرآن کو نہیں سمجھیں گے، تو دنیا کے حالات ہمیں پہاڑ نظر آئیں گے، اور قرآن کے ترجمے کو جب سمجھیں گے تو قرآن کے حالات ہمیں مکھواس کی طرح نظر آئیں گے، تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے حالات سے مسلمان گزر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماں بہنوں سے پھر سے گزارش کہ الطاف بھائی پاناما کے گھر مستورات کا بیان رکھا گیا ہے، لہذا تمام ہی ماں بہنیں 4 بجے اپنے اڑوس پڑوس کی عورتوں کے ساتھ پہنچنے کی مکمل فکر کریں۔